اللہ تعالی نے انسانوں کے اعمال میں جو ترتیب رکھی ہے اس میں اعمال میں بلکہ ان سے بھی پہلے جو چیز اعمال کی بنیاد بنتی ہے وہ انسان کی فکر ہے اور سوچ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی عمل کو کس سوچ کے تحت انجام دیتا ہے. اور یہ فکر ایسی بنیاد ہے کہ اگر یہ درست ہو جائے تو اس پر اٹھنے والے اعمال وہ بھی درست ہو جاتے ہیں، اور اگر فکر خراب ہو اور اس میں نقص واقع ہو تو اس فکر کی بنیاد پر جتنے اعمال بنتے ہیں ان میں بھی نقائص آ جاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو اس بنیاد پر ارشاد فرمائے کہ کرنے والے کی فکر کیا تھی اور کسی شخص نے کوئی کام کیوں انجام دیا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بے پناہ مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تتفکرون، لوگوں کو چاہیے کہ فکر کریں، سوچیں. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم اپنی عقل سے کام لو. تو بنیاد وہاں بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے تو جتنا سوچ میں ثواب اور اچھائی پائی جاتی ہے اتنا ہی اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں. اور جب سوچ میں اچھائی نہ پائی جائے یا لاپرواہی ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہو گیا تو یہ کام ہو گیا، نہ ہوا نہ صحیح، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ اعمال کا اہتمام اس طرح ہو نہیں پاتا جس طرح اللہ کے ہاں مطلوب ہے. اور اسی وجہ سے اخلاقیات پہ جتنے بھی علماء نے بحث کی ہے، عالم اسلام میں متقدمین میں جو بہت اس معاملے میں ماہر سمجھے گئے ہیں اور جنہوں نے مستقل کتابیں اخلاقیات پر لکھی ہیں، مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عز الدین بن عبد السلام اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی جائے کہ انسان اپنے دل میں جو چیز سوچتا ہے، اپنے نفس سے جو باتیں کرتا ہے، اپنے اندر سے جو باتیں کرتا ہے، وہ گناہ پر مشتمل نہ ہو. کیونکہ جب اپنے اندر سے گناہ کی بات کرے گا تو یہ فکر کی خرابی شروع ہو گئی. اب فکر کی خرابی اسے عمل کی خرابی کی طرف لے آئے گی. تو جتنے بھی صالح یا زشت برے اعمال ہیں ان کی اصل بنیاد فکر انسان ہے. ایک آدمی کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ سردی کا موسم آ رہا ہے تو کیا کروں، سردی سے کیسے بچاؤ ہو، گرمی سے کیسے بچاؤ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے. یہی حال تمام کے تمام انسانوں کے اعمال کا ہے کہ جو جو فکر میں چیزیں آتی ہیں وہ اعمال میں واضح ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ سے عرض کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فیصلے ایسے تھے جو فکر کی بنیاد پر تھے کہ کسی شخص کی فکر کیا تھی، اس کی نیت اس معاملے میں کیا تھی. تو در حقیقت یہی سکھانا امت کو مطلوب تھا کہ انسانوں کے اعمال میں بسا اوقات فکر کی اتنی رعایت کی جانی چاہیے کہ ان سے درگزر ہو جائے یا یہ کہ انہیں سزا دی جائے. بڑی مشہور بات ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی
کہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا اہل مکہ کو، اور ان کی نیت کیا تھی، فکر کیا تھی، اور وہ یہی تھی کہ ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو انہیں خیال ہوا کہ اگر میں ان پر یہ احسان کروں اور انہیں قبل وقت اطلاع دے دوں کہ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو وہ اس احسان کا پاس کرتے ہوئے اگر لڑائی ہوئی بھی تو بھی میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دور دور تک ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی مخبری کر دی جائے اور اطلاع دی جائے کفار مکہ کو، یہ بات ایسی اس نیت سے نہیں تھی، اور اس حکمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھتے تھے، مگر ظاہر میں وہ عمل اتنا شدید تھا کہ جس کام کے لیے آپ اللہ سے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ جب تک ہم مکہ مکرمہ نہ پہنچ جائیں جاسوسوں کو اس کی اطلاع نہ دے، اور پروردگار میں توفیق ہمت نہ ہو کہ وہ ہماری اس نقل و حرکت کی اطلاع مکہ مکرمہ میں دے سکیں، اتنا اہتمام تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فعل ایسا، تو ظاہر پر جب عمل دیکھا گیا تو اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس کی گردن نہ اتار، تو آپ نے فرمایا دعا ہو چھوڑ دے، نہ کر ایسے، نہ کہ عمر تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ بدری ہے، بدر والوں میں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت۔ تو اب عمل دیکھیے، وہ ایسا ہے عمل کہ کوئی اور کرے تو اسے قتل کی سزا ہو جانی چاہیے تھی، مگر یہاں پر جو نہیں ہوئی تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ان کی نیت اندر کی وہ جو فکر تھا وہ بالکل درست تھا، اور وہ فکر ایسی چیز پہ مشتمل نہیں تھا جس کی وجہ سے گرفت ہو جاتی اور اتنی شدید گرفت ہو۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ہی کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لکھا اس سال جس سال مدینہ طیبہ میں قحط کی ایک کیفیت نمایاں ہو گئی، بارشیں نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے لکھا، ان کے غلام تھے اور انہوں نے باغ میں پھل توڑ لیے، کھا لیے اور چوری ہو گئی، تو انہوں نے خط لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور اس میں لکھا کہ میں اپنے غلاموں کو بھیج رہا ہوں، اور یہ جب آپ کے پاس آئیں انہیں ایک اور شخص لے کے آ رہا ہے تو ان کے ہاتھ کٹوا دے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی، کیوں کھائے تھے پھل؟ تو انہوں نے کہا حضرت قحط پڑا ہوا ہے، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا، مر جاتے ہم اگر نہ کھاتے۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم نے ان کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کی جب یہ تمہارے غلام تھے، اور اگر تم بدری نہ ہوتے، یہ اتنا شدید جملہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اگر تم بدری نہ ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ کٹوا دوں، کہ یہ نوبت کیوں آئی، اس کی فکر کیوں نہیں کی گئی پہلے۔ تو یہ فکر ایسی چیز ہے کہ اعمال کی بنیاد بن جاتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جس پہ علماء امت نے مستقل کتابیں اس ایک حدیث سے لکھی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، کہ انسان کی سوچ کیا ہے۔ چور ہے الیاذ باللہ، وہ چوری کرتا ہے تو چوری میں وہ پہلے سوچتا ہے کہ کس گھر میں چوری کرنی ہے، کیسے ڈاکہ پڑے گا، کس کس کو ساتھ رکھنا ہے، تالے کیسے کاٹیں گے، کہاں سے مال برآمد ہوگا، پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو یہ جو پلان اپنے ساتھ وہ بنا رہا ہے، اپنے نفس میں جو سوچ رہا ہے، یہ چیز، یہ جو سوچ ہے، جب سوچ سے نکل کر ایک طرح خیال آیا اور گزر گیا، کوئی گرفت نہیں ہے اللہ کے ہاں، گناہ کا کوئی خیال آیا اور گزر گیا، اس پہ کوئی گرفت نہیں، خدا نے اس پہ کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ جیسے آپ سمجھنے دماغ جو ہے مال روڈ جیسے ہوتا ہے، اس سے صدر کی سواری بھی گزرتی ہے، وزیر اعظم بھی گزرتا ہے، اور کچرے سے بھری ہوئی گاڑی بھی گزرتی ہے، سبھی گزرتے ہیں۔ بس ایسے ہی دماغ ہے انسان کا، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو جتنا بھی برے سے برا خیال آئے
اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی دے رکھی ہے کہ اس پہ کوئی گرفت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے جل کے کوئلہ ہو جاؤں مگر یہ چیزیں میرے دماغ میں نہ آئیں. تو آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ادا کر کہ بات صرف خیال تک محدود ہے، عمل نہیں آگے، اور خیال پہ کوئی چیز نہیں، کوئی گرفت نہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ تو ایمان کی نشانی، مراد یہ ہے کہ شیطان اس قسم کے وسوسے یہ چیزیں جو ڈالتا ہے تو اس سے وہی شخص ڈرتا رہتا ہے جس میں ایمان ہو. اگر ایمان ہی نہ ہو تو وہ ان خیالات سے ڈرے کیوں، یہ عملاً کیوں نہ کرے. یہ ایمان یہ خود دلیل. چور ظاہر ہے کہ اسی گھر میں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. جب چور کو پتا ہو کہ یہاں کچھ نہیں ہے پھر اس گھر میں جانے سے کیا مطلب اور کیا تعلق. تو نیت انسان کی وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس میں کبھی کبھی گڑبڑ بھی آ جاتی ہے، مگر جب اسے پکا کر لے، طے کر لے کہ یہ کام کرنا ہے، اب گناہ کی بات شروع ہو گئی. روح پہ تو داغ لگ گیا اور اندر کی روح اس وقت گناہ گار ہو گئی جب اچھی طرح یہ طے کر لیا کہ یہ گناہ. ہاں البتہ اللہ کے فرشتوں کے یہاں، ملک کے قانون میں، شریعت کے قانون میں گرفت اس وقت ہوگی جب کر لے گا. جب تک نہیں کیا اس وقت تک تو ذہنی طور پہ ہے نا، پھر باز آ جاتا ہے اس سے. یہ بھی اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، وہ فکر کی ساری بنیاد گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، کیسی لطافت کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور لوگوں یاد رکھو اللہ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جایا کرتا ہے. کیسی عجیب بات. اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود علیہ باللہ کوئی دلیل ہونی چاہیے کچھ، مگر جس میں اتنی لطافت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جاتے ہیں، نہیں پورا کرنے دیتے اسے. یہ خدا کی عجیب قدرت ہے، اتنی لطافت. تو یہ فکر ایسے ہی ہے کہ دماغ میں بات آئی اور پھر اس پہ جم گیا تو یہ اندر کو اس نے تو خراب کر لیا. اور اگر یہ پڑ جائے عادت تو پھر خرابی کی بنیاد جڑ پکڑ لیتی ہے. پھر یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ انسان اس نے اپنے اندر ایک کمپیوٹر فکس کر لیا ہے، اس میں مسلسل غلط منصوبے، غلط چیزیں آتی رہتی ہیں لیا اس کے. اور جب انسان ان چیزوں کو جھٹک دیتا ہے، اتار دیتا ہے دماغ سے کہ نہیں اس موضوع پہ سوچنا ہی نہیں ہے، اس چیز پہ چلنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس انسان کے اندر کی فکر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور یہی فکر آئندہ اس کی اصلاح ہوئی بھی ہو فکر کی تو نیک اعمال کی طرف بھی لے چلتی. فکر کی بات ہے کہ ایک شخص کو یہ فکر لگ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے مجھے وہ کرنا ہے، سنت کی اتباع کرنی ہے. تو اب وہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ کن کن چیزوں میں کیا کیا سنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غصے کی کیفیت آتی تھی تو سنت کیا تھی، جب ناراض ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، اخلاقیات کیا تھی، ایک ایک چیز وہ ڈھونڈتا پھر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آیا ہے، کتابوں میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے جس طرح کوئی اونٹنی اس کا بچہ کبھی گم ہو جائے، ماں سے الگ ہو جائے تو اپنی ماں کے پاؤں کو تلاش کرتا ہے ریت میں کہ میری ماں کدھر گئی. میں اس طرح وہ تلاش کرتے کہ کس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. جب خوش ہوتے تھے تو خوشی کی کیا بات تھی، اور جو لوگ اس چیز کو جانتے تھے وہ جانتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ وہ لوگوں کی حرکات، سکنات، ان چیزوں کے پس پش جو فکر ہوتی تھی اس کو بھی پہچان لیتے تھے اور اظہار بھی فرما دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے یہ بھی پتا چل جاتا ہے، اور جب تمہیں مجھ سے گرانی ہوتی ہے کسی بات پہ تمہاری طبیعت میں تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو نا تو تمہیں قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم کہتی ہو رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، اور جب تمہیں کسی بات پہ گرانی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی قسم۔ اب یہ فعل ہے، اس کے بچے کچھ فکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی اس محبت نے اس بات تک پہنچایا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب بھی عجیب ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول چاہے جیسے بھی حالات ہوں اور ناگواری ہو کچھ ہو، میں آپ کے نام ہی کو چھوڑتی ہوں نا، آپ کی ذات سے تو الگ نہیں ہو جاتی۔ یہ تعلق کی دلیل ہے۔ تو فکر انسان کی یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ اس کی تصحیح چاہیے کہ فکر میں انسان کے کیا چیز آتی۔ اخلاقیات میں علماء نے جتنی مباحث لکھی ہیں وہ فکر میں بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بناتی بھی ہیں بگاڑتی بھی۔ خوف کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان پر خوف مسلط ہو جائے تو یہ اتنی بڑی فکر کی تغیر کا سبب بن جاتا ہے کہ آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جس چیز کا خوف اس کے دل میں آ جائے اس چیز سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے دو مقامات پر قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ ایک تو یہ سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا کہ اطعمہم من جوع، ہم نے انہیں بھوک سے امن دیا، ہم نے انہیں کھانا کھلایا بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور اللہ نے خوف کی حالت میں انہیں امن دیا۔ یہ خوف اتنی شدید چیز، دہشت ہو جاتی ہے، انسان کا دل پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی خوف سے۔ جتنی کیفیت جس شدت کی تعریف ہو جائے تو خوف کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ترمذی میں آیا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور صبح کی فجر کی اور سورہ مدثر کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور جس دن ڈنکا بجا دیا جائے گا اور جس دن آواز لگا دی جائے گی یعنی سور پھونک دیا جائے گا، مراد یہ ہے وہاں پہ، اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ سخت دن ہے، بہت زیادہ سخت، علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور روتے رہے صبح کی نماز ہی میں اور گرے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ خوف ہے اللہ کے حضور میں پیشی کا کہ کیسے کیسے اعمال ہوتے رہے ہیں، اللہ کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دہی ہو جائے گی، کیا پتا کیا مسئلہ ہو جائے۔ یہ خوف ایسی چیز قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اس بستی میں ہم نے بڑے انعامات کر رکھے تھے اور ان شہر والوں پر ہماری رحمت تھی، اور اس میں فرمایا جو رحمت تھی وہ یہ کہ ہم نے انہیں ہر طرح سے امن دے رکھا تھا، خوف سے پناہ دے رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں میں خوف کی کیفیت آ جاتی ہے، عزت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، جان کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، فقر اور فاقے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، یہ ایک طرح سے خدا کا عذاب ان بستیوں پہ آ جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتی ہیں۔ اور یہی حال انسانوں کا بھی کہ انسانوں پہ بھی کبھی خوف مسلط ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خوف سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالی اپنی ذات مقدسہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ رہنے دے۔ یہ خوف بھی بنیاد بن جاتی ہے مختلف اعمال کی، جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا خوف منع کر دیتا ہے اس کو کہ خدا کی نافرمانی کرے، کسی بڑے آدمی کا خوف منع کر دیتا ہے اس کو کہ اس کے سامنے صحیح بات کہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جابر حکمران کے سامنے صحیح بات کہنا یہ جہاد ہے،
کیونکہ اس کا خوف ہوتا ہے جو منع کرتا ہے کہ اس کے سامنے کیسے بات کر لی جائے، تو یہ اس خوف پہ قابو پا کر اس سے بڑا خوف اللہ کی ذات کے سامنے پیشی کا اس وقت سچی بات کہہ دیتا ہے. تو اس سے اللہ کو ترغیب دی ہر ایک پر. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ کے ہاں اس کا جہاد ہوا اور اللہ تعالی نے اسے قبولیت دی. قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کافروں کے ساتھ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے. بڑا جہاد کیا ہے کہ کافر اسلام کے خلاف جو دلائل دے رہے ہیں، آپ قرآن پاک کو جو بھی لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھائیے انہیں جو لوگ آپ کے پاس ہیں، اور پھر اس کے ذریعے جواب دیجیے. یہ بڑا جواب ہے، کیونکہ جہاد میں تو ایک مرتبہ لڑائی ہوئی اور سر کٹ گیا، بڑی خوشی سے سر اللہ کے سامنے پیش کر دیا، چلو ختم ہو گئی بات، چھٹی ہوئی. اور یہاں ہر دن نئی دلیل ہے اور ہر دن نیا اس کا جواب ہے، اور وہ دلائل کو بھی اتنے پیچیدہ ہیں کہ میدان جنگ میں تو جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی، یہاں ایمان ہتھیلی پہ رکھا ہو کہ کہیں کوئی ایسی دلیل ان کی سامنے آ جائے جس کا حل اپنے پاس نہ ہو، جس کا توڑ نہ کر سکے، اور وہ دماغ میں بیٹھ جائے اب کیا کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور بڑا جہاد اس قرآن پاک کے ذریعے آپ کیجیے تاکہ ان کافروں کو دلائل کے میدان میں بھاگنے کا موقع نہ ملے، حجت پوری ہو جائے. یہ اللہ تعالی کی شروع دن سے عادت مبارکہ سنت طیبہ یہی رہی ہے کہ وہ بات کے ساتھ دلیل پوری کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اختیار ہے جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے. مسند احمد میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت اولاد کو پیدا کیا، یعنی ان کی ارواح، اور انہوں نے کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. پھر فرمایا کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا میں گواہ بناتا ہوں آسمانوں کو اور زمین کو، اور تم اپنی اس شہادت اس گواہی پہ قائم رہنا جب دنیا میں جاؤ. اور میں تم سے گواہ بناتا ہوں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ دیکھ لو تمہاری ساری اولاد ہمارا اقرار کر رہی، یہ روحوں نے اقرار کیا. اور آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا جو بھی عالم ارواح میں منتر تھا. اور مسند احمد کی اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ روحیں ایسی تھیں جو غریب تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو مالدار تھیں، کچھ آثار ہوں گے، نشانیاں ہوں گی، انہوں نے پہچان لیا. تو انہوں نے کہا میرے پروردگار تو سب کو برابر ہی کیوں نہیں کر دیتا، یہ غربت اور عمارت کا قصہ ہی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حکمت یہ ہے اس میں کہ لوگ میرا شکر ادا کرتے ہیں. اس تفاوت کو ہم نے رکھا ہے، فطری چیز. ایک فرق وہ ہے جو فرق بنیادی ضروریات زندگی کے بعد پیدا ہوا کرتا ہے کہ کہیں پہ سب کو بنیادی ضروریات زندگی مل رہی ہیں، اس کے بعد کسی کو اللہ نے کم دیا زیادہ دیا، یہ ہے صحیح چیز. اور ایک فرق وہ ہے جو انسانوں کے اپنے نظام بگاڑ کر پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ کسی کو ضروریات زندگی مہیا نہیں ہے اور کسی کو عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہے. یہ اللہ کے طرف سے نہیں، یہ تو انسانوں کے اپنے کرتوت، اس کے ذمہ دار خود انسان. ہاں یہ کہ سب کو انسانی بنیادی ضروریات زندگی مل رہی ہیں، پھر اس کے بعد کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، یہ خدا کی حکمت ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام نے کی کہ اللہ یہ ختم کر دیا جائے، تو فرمایا نہیں. تو اللہ تعالی نے حجت پوری کر دی، دلیل پوری کر دی کہ لوگوں کو پہلے سے کہا دیکھو ہم تمہارے پروردگار ہیں یا نہیں. تو یہ چیز روح میں ڈال دی اللہ نے. یہی چیزیں انسانوں کے آگے چل کے کام آتی کہ ایک شخص کی فکر میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس اس کے اعمال سارے کے سارے کچھ اور نہج ہو جائے گی.
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ہم اثر تھے. تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، وہ آتی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں. تو ایک زہد وہ ہے جو خشکی کی حد تک پہنچ جائے، اس سے منع کیا ہے شریعت، جسے کہتے ہیں نا سنکی مزاج ہو جانا، کہ وہ کسی کو علیہ باللہ اپنی ذات کے علاوہ بخشے ہی نہیں، ہر ایک پہ تنقید، ہر ایک میں عیب اور جستجو، اس کا یہ فعل شریعت کے خلاف، اس کا یہ فعل شریعت کے خلاف، اپنی ذات کے علاوہ ہر کوئی اس کے ہاں کسوٹی پہ پرکھا جائے، اتنی شدت سے منع کیا. وہ کہتے ہیں کہ وکیل تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اور دوسرا وہ ہے یعنی یہ کہیں بھی خرچ نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جو اپنا مال دوسروں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور تیسرا وہ جو اپنا مال خود اپنے پہ بھی خرچ کرے تو دوسرے کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنا مال اپنے پہ کیوں خرچ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا وکیل ہے کہ کسی کا مال کوئی اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، تمہیں کس چیز کی پریشانی. تو یہ جو مزاج ہے اسی کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی شخص فرض کیجئے گندم کے چند دانے ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے، کہتا ہے صاحب یہ کس کی چیز ہے، اور یہ جس کی وہ لے لے اور ہمارے گھر میں پائی گئی اور ایسے راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو فقہا کہتے ہیں کہ اسے تعزیر لگائی جائے. اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں تقویٰ کی کوئی ایسی قسم آ گئی ہے کہ ذرا سی چیز جو چند دانے گندم کے ہیں کون پرواہ کرتا ہے. تو اس طرح کا مزاج ہو جاتا ہے کبھی کبھی علیہ باللہ. شریعت نے یہ تلقین نہیں کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھو اتنے اعمال کرو جو تم آسانی سے ہمت سے کر سکتے ہو. بس لا یمل اللہ، اللہ تعالی اجر دینے سے نہیں تھکتا حتی تملو، تم عمل سے تھک جاؤ تو اتنا کرو جتنا تم نبھا لو، جتنا سہ سکو برداشت کر سکو. تو وہ ایک عورت نے پوچھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کہا کہ حضرت میں چرخہ کاٹتی ہوں اور اس پہ کپڑا جو بنا جاتا ہے بازار میں بیچ کے پیسے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، تو بادشاہ کی سواری گزرتی ہے رات کو اور اتنا لمبا جلوس ہوتا ہے کہ کافی وقت گزر جاتا ہے پھر بھی روشنی قائم رہتی ہے. تو اس روشنی میں بھی میں چرخہ کبھی کاٹ لیتی ہوں، تو جو اس روشنی میں چرخہ کاٹا گیا وہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے. پھر فرمایا کہ یہ سوال اگر کوئی اور کرتا تو میں تو اسے حکم دیتا کہ تعزیر لگائی جائے، مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بشر حافی کی بہن ہے. تو انہوں نے کہا جی میں ان کی ہمشیرہ ہوں. تو فرمایا تمہارے سارے گھرانے میں تقویٰ ایسا ہی، تمہارے بھائی بھی اتنے ہی محتاط تھے، تم لوگ اتنے ہی محتاط ہو. فرمایا کہ اور کوئی کرتا تو میں سے کہتا جائز ہے مگر تم لوگ نہ کرو تاکہ تمہارے خاندان سے تقویٰ ختم نہ ہو. یہ جو بچنے کی ایک فکر ہے نا کہ ہر مشتبہ چیز سے بحسب الوسع اپنے آپ کو بچایا جائے، اس فکر پہ تم لوگ قائم رہو. کہ یہ فکر جب پیدا ہو جاتی ہے آدمی کو کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق، خوف یا جو بھی کیفیت. اسی طرح ایک کیفیت جس کو اصل قرار دیتے ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین وغیرہ میں بہت اس پر زور دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روح کے فرائض میں سے اہم ترین فرض دل کا جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنا ہے. ایک جذبہ یہ محبت کا جذبہ اتنا قوی ہے کہ انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل اس کی لکھی ہے، اور پھر وہ سب تفصیل لکھنے سے پہلے بھی بعد میں بھی وہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ دل کے بھی کچھ فرائض، جس طرح جسم کے کچھ فرائض ہیں کہ انسان نماز پڑھتا ہے، مال جس کے پاس ہے اس کے کچھ فرائض ہیں،
کہ زکات دیتا ہے، اسی طرح حج اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں دل کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ ایک محبت تو وہ ہے جو طبعی طور پر کسی انسان کو ہو، کسی کی طبیعت میں کم ہے، کسی کی طبیعت میں زیادہ ہے، اس پہ کوئی مواخذہ ہے۔ ایک ہے عقلاً محبت کا پیدا ہونا اور اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لانا کہ مجھے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ عقلاً اللہ سے محبت فرض کے درجے میں ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو یہ فرض کا ترک ہو جائے گا، اور فرض کا ترک جیسے گناہ ہے ویسے ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہایت شدید ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی شدید محبت جب غالب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو دین کی راہ مل جاتی، کیونکہ محبت چیز ایسی ہے کہ وہ اپنے محبوب اور جہاں سے تعلق کو اس کے علاوہ باقی چیزوں سے بالکل فارغ کر دیتی۔ کہنے کو یہ ایک شعر ہے مگر یہ ہے حقیقت کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر غالب کہتے ہیں کہ محبت نے آدمی کو نکما کر دیا، اور اس کی تائید قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان ارضعی، اپنے اس بچے کو دودھ پلا، فاذا خفت علیہ، اور جب تجھے ڈر لگے اس بچے کے متعلق کہ فرعون کے لوگ اسے پکڑ لیں گے، ذبح کر دیں گے، تو پھر تم اس طرح کرو، ایک صندوق بناؤ اور صندوق میں اس بچے کو ڈال کے فلقی فی الیم، دریا میں بہا دو، اور پھر اس دریا سے یاخذ عدو لی وعدو اللہ، وہ شخص اسے آ کے اٹھا لے گا، اس بچے کی وہاں پرورش کرائیں گے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالی کی باتیں، عقل تصور کر سکتی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں، اور یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قبل از وقت چیزیں بتا دیتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، بعض مرتبہ اللہ کا علم کامل اور علم غیب کسی کی ہمت نہیں کہ اس میں دخل دے سکے، مجال نہیں کہ اس کے متعلق انسان کچھ اس میں گھس سکیں، مگر اللہ تعالیٰ خود جو کبھی اطلاع دے دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کے شروع میں فرما دیا سیقول السفہاء، کہ بے وقوف لوگ ہم قریب آپ سے کہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اور ان کے بعد کبھی خواب کے ذریعے، بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی تھا، خواب کے ذریعے کوئی چیز معلوم ہو گئی، اور یہ امت میں قیامت تک چلتا ہی رہے گا، اور حتیٰ کہ کبھی کافر کو خدا خواب کے ذریعے کوئی چیز بتا دیتا ہے۔ ایمان بھی ضروری نہیں، لیکن ایمان والا اس پر تو خدا کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قبل از وقت چیزوں کی اطلاع ہو جاتی ہے، یہ بھی خدا کا انعام۔ تو انہیں قبل از وقت بتلا دیا کہ دیکھو ہوگا یہ، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک دم سے جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کو سنبھالنا، اس کے انتظامات کرنے، اور قبل از وقت پتا ہو کہ پرسوں کو یہ چیز ہونے والی ہے، کل کو یہ چیز ہونے والی ہے، تو پہلے ہی سے سوچ کے رکھتا ہے کہ مجھے اس چیز کے متعلق کیا کیا کرنا ہے۔ تو کہا کہ اس بچے کو وہ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے بچے کو تو ڈال دیا دریا میں۔ جو اگلی بات ہے وہ آپ سے عرض کرنا تھی، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ مِن مُوسَىٰ فَارِغًا، اور اگلے دن
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اس کے بعد کیا ہوا؟ فارغ ہو گیا بالکل. بچے کی اتنی فکر لگ گئی ماں کو کہ ساری دنیا جہان کے کاموں سے فارغ ہو گیا دل. محبت تھی نا بچے کے ساتھ. یہ ہے محبت جب کسی سے ہو جائے تو پھر انسان کی ساری توجہات، سارے کے سارے کام، ایکٹیویٹیز جتنی ہیں وہ اسی سے متعلق ہو کے رہ جاتی ہیں. عشق جتنا گہرا تعلق اس کا ہو جاتا ہے اتنی گہرائی کے ساتھ اس کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاتا ہے. اب کریں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی محبت نے پھر انہیں کیا سکھایا؟ انہوں نے قالت لأختہ، وہ بولی اور اس کی بہن سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ کچھ سوئی تو اس نقش قدم پر چل، جدھر جدھر یہ جا رہا ہے نا یہ صندوق، تو اس کے پیچھے چلی جا اور دیکھ اس صندوق کو کون لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دل میں ڈالا کہ فرجعناک، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہم تجھے واپس ان کی طرف لوٹا دیں گے، کئے تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اسے سکون آ جائے، اطمینان آ جائے کہ میری اولاد میرے پاس. ماں کو جو محبت ہوتی ہے اولاد سے خدا نے پوری اس کی رعایت کی، کئے تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام تھے بھی تو ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انہوں نے جب نبوت دی تو انہوں نے کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے موسیٰ تجھے بنائے ہی اپنے لیے تھا. کوئی چھوٹا سا جملہ. اور ایک جگہ فرمایا أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے تیرے چہرے پر اپنی محبت کا پرتو عکس ڈال دیا تھا تاکہ جو دیکھے بے اختیار تیری طرف کھینچ جائے، اسے محبت پیدا ہو جائے. متعدد جگہ پہ یہ ذکر ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کی محبت، کیونکہ محبت چیز ایسی ہے کہ انسان کی ساری شخصیت کو بدل دیتی. اسے اندازہ ہو جائے کہ مجھے جس کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ پسند کرتا ہے. بیٹے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کو، باپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سفید رنگ پہننا چاہیے، سفید رنگ پہننا شروع کر دیتا. اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز کھانا ہے جو والدین کو پسند ہے تو وہی کھانا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے چاہنے والا اور کوئی کہاں ہوتا ہے، مگر اس کی رعایت پوری ہوتی. ایک صاحب تھے انگریز، تو کسی نے ان سے کہا کہ سگریٹ نہیں پیتے، تو کہنے لگے کہ میری کوئی فرینڈ ہے اور اسے سگریٹ پینا برا لگتا ہے، میں نہیں پیتا. یہ محبت کا تعلق اور اثر ہے جو انسانوں کے درمیان ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ جب یہی ربط و ضبط بڑھ جاتا ہے اور خدا تعالی کھینچ لیتے ہیں اپنے بندے کو، پھر اس پر رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہی پہلے پارے کے آخر پر فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اور اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے. اسی محبت کی وجہ سے جان دے دیتا ہے، سر ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دیتا ہے. اور اس محبت کا اثر انسان تو انسان رہے جانوروں تک پہ ہوتا ہے. کتے کی وفاداری مشہور ہے نا، تو جانور پر اثر ہوتا ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے گھوڑے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ عرصے میں بالکل ختم ہو گیا، مر گیا. تو محبت کا اثر تھا. صحیح احادیث میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حج پہ تو اونٹ تھے اور ان کی قربانی کرنی تھی. 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لائے تھے. ایک گائے کی قربانی کی ازواج مطہرات کی طرف سے، اور 63 اونٹ جو خود لائے تھے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیے ہدیے میں، تحفے میں، یمن سے لائے تھے. وہ 100 اونٹ ہو گئے.
تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے ذبح کرنا شروع کیا اونٹوں کو تو ہر اونٹ رسہ ترا کے بھاگ رہا تھا کہ کسی طرح میں پہلے ذبح ہو جاؤں. ہما آبوان صحرا سر خود نے ہاتھ برکف، جنگل کے تمام ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کر لے آئے بامید کے روزے بشکار خواہی آمد، اس امید پہ کہ آج انہوں نے شکار کے لیا. یہ تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ ایسے الفاظ استعمال فرمائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ تم ایسے ہو اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی. اب جس کو ایمان کی محبت لگ جائے پھر محبت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے کہا مجھے نصیحت کریں تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے اور اگرچہ تجھے زندہ آگ میں پھینک. تو جو محبت ہے وہ تعلق اتنا قوی بن جاتا ہے کہ کوئی زندہ جلنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے نہیں چھوڑنا جس کے ساتھ تعلق. سورہ بروج میں آیا ہے قتل اصحاب الاخدود، اور وہ جو خندق والے تھے وہ اللہ کے بندے قتل کر دیے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا تھا یہ کافر دیکھ رہے تھے. اور بڑا طویل قصہ، خلاصہ اس کا یہ کہ کچھ عیسائی تھے اللہ کے نیک بندے اور یہودی حکمران تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی توحید اس کو چھوڑ دو، خدا کے ساتھ تعلق جو ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے خندقیں کھدوائیں، بڑے بڑے گڑھے، اور ان میں کوئلے ڈالے، اور کوئلے جب دہکنے لگے اور آگ تیار ہو گئی تو اس نے ان کی عورتوں اور بچوں کو پہلے آگ میں پھینک دیا، ان کوئلوں پہ بھون دیا، اور اس سے کہا تم باز نہیں آؤ گے خدا کو ایک ماننے سے. انہوں نے کہا نہیں، پھر انہیں بھی ڈال دیا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کا ذکر بڑی اپنی رحمت کے ساتھ کیا ہے. یہ کون سی چیز نے آگ میں جلا رہی تھی؟ یہ اصل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا قوی تھا. اسی لیے قرآن پاک میں تیسری جگہ پر آیا ہے. چوتھی جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ ان سے کہیے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میری چال چلو، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور اللہ تعالی جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کے ڈھنگ بھی عجیب ہے. دل کا سکون زائل نہیں ہونے دیتا، دل کا سکون اطمینان اپنی جگہ پر قائم، اور ظاہر کی حالت چاہے جیسی بھی ہو جائے. امتحانات آتے ہیں، آزمائش سے گزارتا ہے، اور ثابت یہ کرنا ہوتا ہے باقی مخلوق پر کہ یہ بھی تم جیسا ہی آدمی ہے. اور اس کو جن شدائد اور تکالیف سے ہم نے گزارا ہے، ہماری محبت نے اسے تھام لیا، تم کیوں نہیں ایسے ہو گئے. خدا کی طرف سے ایک رنگ آ جاتا ہے، اور دل کا سکون اپنی جگہ پر قائم، اور ظاہر میں تکالیف یہ بھی آتی ہیں، اور پھر اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. صفیں ترتیب پا رہی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہ مجھے وہ چیز دے دے جو تو اپنے صالح بندوں کو عنایت فرمایا کرتا ہے. تربیت کا رنگ ڈھنگ جو اب تو رہا نہیں، اور اس معاشرے میں تو خاص طور سے بڑی بربادی ہو گئی. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ابو الحسن علی ندوی حضرت نے لکھا ہے کہ میری والدہ نے یہ دعا مجھے سکھا دی تھی کہ جب بھی میں لکھنے پڑھنے بیٹھوں پہلے یہ دعا لکھ دیا کروں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے دے
بہتر سے بہتر جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو جب بچپنے میں ہی عادت پڑ گئی نا اس دعا کے لکھنے کی تو پھر ظاہر ہے کہ بڑے ہو گئے تو ہونی تھی, اور اللہ نے انہیں بہتر سے بہتر ہر وہ چیز دی جو خدا اپنے اچھے بندوں کو دیتا. اس صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ضرور تو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے گا اور تیرے گھوڑے کی ٹانگیں یہ کاٹ دی جائیں گی, اتنی شدید لڑائی میں تو چلا جائے گا. کیونکہ افضل سے افضل بہتر سے بہتر چیز جو اللہ سے تو نے مانگی ہے پھر تو وہ یہ ہے کہ شہادت کی موت مل جائے. اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ایسا ہی تھا ان کا. قرآن پاک میں بھی آتا ہے ایک 5ویں مقام پہ ابراہیم علیہ السلام میں رنگ تھا نا خدا کی محبت کا. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ محبت میں کیا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے تو انہیں اپنا دوست بنا لیا تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ, وہ ہماری نعمتوں پر بڑا ہمارا شکر ادا کرتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اجتباہ, ہم نے اپنے بندے کو چن لیا. یہ محبت وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہاں بھی یہی ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم نے باتیں کی جیسے باتیں کیا کرتے ہیں. کہاں رب الارباب, کہاں پروردگار عالم, اور کہاں ایک بندہ جو جتنا مرضی بلندی کے درجے پر پہنچاؤ مگر یہ کہ خدا کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ایک درجے میں کیسے آ سکے. اللہ بہرحال اللہ ہے اور بندہ بندہ ہی ہے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو اور چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو, مگر خدا نے کھینچ لی